لالو چوک تا ماڑا شہر ماڑا پریس کلب کے زیر انتظام 12 ربیع الاول کے حوالہ سے عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ جام راشد ماڑا، ذیلدار ملک محمد اسماعیل دھامریا، بابر لکی ملک شہباز ارائیں، ملک محمد عمران دھامریا، ملک محمد عرفان دھامریا نے ریلی کی قیادت کی۔ اس موقع پر حضرت مولانا غلام رسول کریمی نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے اس لیے بھیجا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، 5 وقت نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ریلی مین بازار ماڑا شہر مارکیٹ کے مقام پر اختتام پذیر ہوئی۔ درخواست جمال خان مان کا بدروز مسجد فیضان مدینہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ حافظ غلام یاسین ببر، حافظ طالب کریمی، حافظ مختیار خان جوگیانی، یعقوب خان بغلانی، حافظ در محمد خان بزدار، مقصود خان بوہڑ، حاجی بشیر خان بغلانی، یوسف خان ہمدانی، جمیل خان کھوسا، جمال خان ہمدانی، بلال خان چانڈیا، خادم خان زہرانی، سجاد خان کھوسا، عبد الرحیم خان کلوئی، حق نواز خان بغلانی، غلیطہ خان لنڈ، مقصود احمد زہرانی، جمیل احمد زہرانی، جعفر حسین زہرانی نے ریلی کی قیادت کی۔ تھانہ درخواست جمال خان سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ سیکیورٹی پر تعینات افسران جلوس پر فل پروف سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے الرٹ رہے۔ آخر میں ریلی چوک کوٹ ہسو پر اختتام پذیر ہوئی۔ حکومت پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کے بعد چیئرمین یونین کونسل بستی میرن سردار شریف خان لنڈ کو بحال ہونے پر دوستوں کی طرف سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ بانی لنڈ کھوسہ اتحاد عبد الوہاب لنڈ، چیئرمین لنڈ کھوسہ اتحاد عبد الکریم خان لنڈ، سجاد میرانی، حاجی عاشق دریجہ، قاضی شاہنواز، ملک ریاض جھانپ سمیت کثیر تعداد میں دوستوں نے مبارکباد پیش کی۔ سینئر صحافی غلام شبیر لشاری کے بیٹے نے ایف ایس سی میں علاقہ بھر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ 1100 میں سے 1066 نمبر لے کر علاقہ بھر میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ علاقے کے معزز شخصیات نے مبارکباد پیش کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر بلدیاتی اداروں کی بحال ہوتے ہی چیئرمین میونسپل کمیٹی جامپور حاجی محمد اکرم قریشی نے وائس چیئرمین ملک عقیل ارائیں اور کونسلر چودھری اعجاز مشتاق، عبد الغفار قریشی، ملک سبطین سرور، خاور نوید بھٹا، محمد سلیم قریشی، شمشیر حیدر ایڈوکیٹ، ملک کریم نواز ارائیں، ایڈوکیٹ شاہ جہان کاکڑ، ملک حق نواز برا، محبوب حسین سید، محمد اکرم شاہ، شیخ زبیر خان عمر، ممتاز، خواجہ حکیم سیف اللہ جلوس کی شکل میں ایم سی آفس پہنچ کر چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پر منتخب بلدیاتی نمائندوں کو بڑے جلوس کی شکل میں ایم سی آفس میں لایا گیا۔ منتخب بلدیاتی نمائندوں کے حامی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے رہے۔ چیئرمین حاجی محمد اکرم نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام دوستوں کے مشکور ہیں جو ہمارے ساتھ ایم سی آفس آئے، اور مزید انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کے مشکور ہیں جنہوں نے بلدیاتی نظام کو بحال کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بلدیات اتحاد کے کنوینر لارڈ میئر کرنل مبشر کی کوشش کو بھی سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ طویل قانونی جنگ لڑنے کے بعد بلدیات اتحاد سرخرو ہوا ہے۔ کرمداد قریشی اور گرد و نواح میں جشن عید میلاد النبی کے جوش جذبے سے نکالے گئے سیکیورٹی انتظامات، بہتر ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس اور تھانہ قریشی پولیس ایس ایچ او ہماری یاسر خان کی قیادت میں نگرانی کرتے رہے۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر کی طرح کرمداد قریشی میں حسب سابق روایات کے مطابق بلال جامعہ مسجد سے مرکزی جشن عید میلاد النبی جلوس نکالا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے اکابرین، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، صحافی، صدر پریس کلب سید ظفر حسین نقوی، چیئرمین مہار شفیق احمد، صحافی احمد کھوسا اور محمد ندیم خان مستوئی، ظفر اقبال خان گرمانی، ملازم خان شہرانی، ظفر اقبال چھٹھی، جاوید اقبال سورانی، چودھری منیر احمد سمیت تاجر برادری نے بھرپور شرکت کی۔
گردونما ہیڈ کالو، غازی گھاٹ ہیڈ 46، سانواں اور پرانا قریشی سے سیدی مرشدی سرکار احمد مرحبا کے نعروں سے گونجتے ہوئے جلوس بھی کرمداد قریشی کے مرکزی جلوس میں شامل ہو گئے۔ مختلف علماء کرام نے اپنی اپنی تقاریر میں سیرت اور شان مصطفیٰ بیان فرمائی۔ اس دوران سیدی مرشدی اور سرکار کی آمد کے فلک شگاف نعروں نے روح پروا ماحول پیدا کر دیا۔ سیکیورٹی انتظامات بہتر پائے گئے۔ پیٹرولنگ پولیس، ٹریفک پولیس، تھانہ قریشی پولیس SHO عمار یاسر خان کی قیادت میں مکمل نگرانی کرتے رہے۔ تمام جلوس یکجا ہو کر ایک بڑے جلوس کی شکل میں روحانی ہستی پیر عبداللہ شاہ بخاری کے دربار عالیہ پر ملک و قوم کے لیے دعائیں تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اب ایک دوست ہی دوست کی جان کے دشمن بن گئے۔ نوائی گاؤں بیری والا میں معمولی رنجش پر 4 دوستوں نے مل کر اپنے دوست کو اغوا کر لیا اور ڈیرے پہ لے جا کر تیز دھار بگدے اور چھریوں کے وار کیے، وحشیانہ تشدد کر کے ہاتھ اور پاؤں کے اعضاء کاٹ ڈالے۔ محنت کش ابو بکر کو عمر بھر کی معذوری کے لیے اپاہج بنا دیا۔ بااثر ملزمان فرار، تاحال پولیس تھانے ونی کے تارڑ ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ ورثاء انصاف کے لیے سراپا احتجاج۔ حافظ آباد کے نوائی گاؤں بیری والا میں دوست ہی دوست کی جان کے دشمن بن بیٹھے۔ معمولی رنجش پر 4 دوستوں نے مبینہ طور پر اپنے دوست کو اغوا کر کے ویرانے میں لے گئے، جہاں بے دردی سے تیز دھار چھریوں اور بگدے کے وار کر کے وحشیانہ تشدد کیا اور محنت کش ابو بکر کے ہاتھ اور پاؤں کے اعضاء کاٹ کر عمر بھر کی معذوری کے لیے اپاہج بنا دیا۔ کئی روز گزرنے کے بعد بھی تھانہ ونی کے تارڑ پولیس بااثر ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ ورثاء کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے تھانے ونی کے تارڑ پولیس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ محنت کش ابو بکر کا وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب اور DPO حافظ آباد سے نوٹس لے کر ملزمان کی گرفتاری اور انصاف کا مطالبہ۔